بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش باش ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اردو ورژن میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسان کے حوالے سے۔ ہم بحیثیت انسان کیا ہیں، ہماری پیدائش جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، ہماری اس پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ہر زیرو کے دماغ میں یہ کویسچن آتا ہے اور آج کے دن ہم اسی کویسچن کو، اسی سوال کے جواب کی طرف جائیں گے۔ اور ہم جو بہت خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کی پیدائش کیوں ہوئی ہے، انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن انسان کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس کی پیدائش کے بارے میں، پیدائش کا مقصد کن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات کے سب سے اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ باقی تمام مخلوقات میں سے اشرف ہے۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب ہر ایک کے دماغ میں یہ کویسچن آتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے انسان کے بارے میں، انسان کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے جو سورہ زاریات ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 56 جو ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادات ختم، ہماری عبادات پوری ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز اور روزے کو ہی نہیں کہتے، ہر نیک عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ علم حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عدل قائم کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، سچائی بھی عبادت ہے، سچ بولنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ انسان کو جب پیدا کر کے، بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو جب انسان اس دنیا میں آ گیا ہے تو اس بنانے والی ذات کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول، ضوابط، قوانین بنائے ہیں انسان کے لیے، ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ دنیا میں اچھائی پھیلانا، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ حقوق العباد کی پاسداری، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے ذمے جو انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتی ہے اپنے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اگر پورے نہیں ہیں تو اس میں خلاصی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اسی صورت میں معافی ہے کہ وہ انسان آپ کو خود معاف کر دے۔ اور برائی سے روکنا، جب آپ خود برائی سے روک رہے ہیں تو آپ میں یہ ہمت ہو کہ آپ دوسروں کو بھی برائی سے روک سکیں۔ کہتے ہیں کہ ایمان کی بہترین حالت یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے برائی سے روکیں، انسان کو، دوسرے انسان کو برائی سے روکیں۔ اس سے کام اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ زبان سے، کہتے ہیں ہاتھ سے روکیں۔ بہترین حالت یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکیں۔ اگر نہیں کر سکتے، اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ اپنی زبان سے برائی کو روکیں۔ اور اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ آپ کم از کم برائی کو اپنے دل میں تو برا کہیں کہ یہ برا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا تعلق کیا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا امتحان گاہ ہے۔
نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں ہے۔ آج کے اس پورے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس ٹاپک کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے۔ اب بامقصد کیسے بنانا ہے؟ کہ جو پیدائش کا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور اپنی اخلاقی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو برائی کو روک سکتے ہیں وہاں روکنا ہے، سچ بولنا ہے، سچائی کو پھیلانا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اور انہی سب چیزوں سے ہماری زندگی میں، اس زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ جو ہمارا ایک شعار ہے، شعار یہ ہے تعلیم اور شعور کی طرف ایک قدم۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، آپ اپنے پیاروں سے شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجئے، اور آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہیں، اور انہیں سے حوصلہ ملتا ہے تاکہ میں کوئی نیکسٹ ویڈیو اس کے لیے کریٹ کرتی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔